آج مجھے بتائیے کہ یہ میڈیا انڈسٹری ہے، یہ جو صحافی ہیں کیا کر رہے ہیں؟ یہ کسی خبر کی تصدیق کرتے نہیں ہیں، کسی خبر کے بارے میں بات کرتے نہیں ہیں، اس کی تہ میں جاتے نہیں ہیں۔ ایک چینل یعنی اپنی ٹی آر پی کے لیے ایک ہی خبر ہوتی ہے، مختلف چینل والے مختلف انداز سے دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کسی خبر کو آج امریکہ میں بھی اور دیگر جگہ بھی باقاعدہ چینلز جو ہیں ان کو آن کرنے والی سیاسی پارٹیاں۔ ابھی آپ نے دیکھا جب بائیڈن کا اور ٹرمپ کا مقابلہ ہوا تو آپ مختلف چینلز دیکھتے، ایک چینل جو ہے وہ بائیڈن کی تعریف کر رہا ہوتا تھا، دوسرا چینل اس کی برائی کر رہا ہوتا تھا، کوئی ٹرمپ کی تعریف کر رہا ہوتا تھا۔ یعنی جو خبر دینے والے لوگ ہیں ان کو تو دیانتدار ہونا چاہیے، ان کو تو عوام تک سچ کو پہنچانا چاہیے، حق کو پہنچانا چاہیے، تاکہ معاشرے کے اندر امن رہے، خیر رہے، اور ہر بات لوگوں تک پہنچنی نہیں چاہیے ڈائریکٹلی۔ یہ جو آج کل جن ممالک کے اندر میڈیا کی آزادی کے نام پر فحاشی، غلط کام اور ہر الٹی سیدھی چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور جن ممالک کے اندر رولز اور ریسٹرکشنز ہیں میڈیا انڈسٹری پر کہ پہلے انہیں خبر کرنا ہوگی ایجنسیز کو خبر پاس کریں گی، اس کے بعد وہ آگے جائے گی۔ ایک لحاظ سے جہاں پر میڈیا کو اتنا دبا دیا گیا وہاں تو غلط ہے کہ وہ حق بات بھی نہ کہہ سکے، لیکن جہاں پر اس طرح کنٹرول کیا گیا ہے کہ حق بات کہنی تو ہے، پہنچانی تو ہے، لیکن ہر بات عوام تک نہیں پہنچانی، تو وہاں یہ ایک معاملہ صحیح طرح کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، کیونکہ یہ میڈیا جو انڈسٹری ہے یہ ایسی سنسنی پھیلا دیتی ہے معاشرے میں، علاقوں میں، شہروں میں، ایسا ڈر پیدا کر دیتی ہے، ایسا وہم پیدا کر دیتی ہے کہ آدمی ایک میڈیا کی ایک خبر کی وجہ سے کئی ہفتے تک کاروبار متاثر ہو سکتا ہے۔ صبح بندہ اٹھے اور میڈیا پر ٹیگ لائن آ جائے کہ بھائی فلاں علاقے کے اندر یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اتنا ہوا بھی نہیں، تو اس دن پورے شہر کا کاروبار متاثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لوگ بیچارے جو روزانہ کے کمانے والے ہیں، جو روزانہ مزدوری کرنے والے ہیں، ان کا کاروبار متاثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ اپنے بچوں کے لیے کیا لے کر جائیں گے؟ تو یہ تمام چیزیں یہ سمجھ لیجیے جو آیت نمبر 83 ہے تو یہ اس دور کے منافقین کے لیے، لیکن آج کے دور میں جو میڈیا جو رول ادا کر رہا ہے، یہ خبر والے جو لوگ ہیں یہ بڑے اہم لوگ ہیں۔ من لسانی يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 83 ہے اور 5ویں سپارے کا 8واں رکوع ہے۔ آج کی آیت اس دنیا میں، اس دور میں میڈیا کی جو حیثیت ہے وہ اس دور کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور خبروں کی دنیا جو ہے وہ بڑا انفلوئنس رکھتی ہے معاشرے کے اندر، کسی بھی چیز کو پھیلانے میں اور کوئی بھی ایک ذہن سازی کرنے میں۔ اللہ رب العزت نے سمجھنے اس آیت کے اندر پوری میڈیا انڈسٹری جن کا تعلق خبر سے ہے اور ایک عام آدمی جو ادھر کی ادھر کرتا اس کے لیے ایک اصول اللہ نے بیان کر دیا اس آیت میں۔ فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے امن کے متعلق یا خوف کے متعلق، یہ دونوں خبریں آتی ہیں تو بغیر سوچے سمجھے اذاعوا بھی وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر وہ اس خبر کو پیش کرتے پہلے میرے رسول کی بارگاہ میں، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا ان لوگوں میں جو سمجھدار ہیں، عقل والے ہیں، علم والے ہیں، صاحب اختیار ہیں، جن کو عقل سمجھ بوجھ ہے کہ بیہائنڈ دا سین اسٹوری کیا ہے، اس خبر سے نتیجہ نکالتے ہیں۔ فرمایا اگر وہ پیش کرتے وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر وہ اس خبر کو رسول کی بارگاہ پیش کرتے یا اولو الامر کی بارگاہ میں، جو صاحبان اختیار ہیں، جو ارباب حل و عقد ہیں، جو لوگ عقل و سمجھ رکھتے ہیں، علماء ہیں، یا سیاسی لحاظ سے مسلمانوں کے نیک حاکم ہیں، اگر یہ ان کو پیش کرتے تو وہ حاکم کیا کرتے؟ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ ضرور جان لیتے اس میں سے اس کا نتیجہ۔ استنباط کہتے ہیں عربی میں کوئی گڑھا کھود کر اس میں سے خزانہ نکالنا،
اور یہ بعد میں استعمال ہو گیا ہے نتیجہ نکالنے کے لیے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر سے جو خبر میں نتیجہ جو اس کا ہوتا ہے وہ نتیجہ نکالیں گے. کون؟ اگر رسول کی بارگاہ پیش کریں گے یا وہ اہل عقل کی بارگاہ کے اندر صاحبان اختیار کی بارگاہ پیش کریں گے تو اس خبر کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ اس حقیقت تک پہنچیں گے. اب یہاں پر بات بیان کی گئی ان منافقین کے بارے میں. یہ مشرکین کیا کرتے تھے کہ اگر حملہ کرنے والے ہوتے تھے تو کوئی خبر ڈال دیتے تھے منافق کے کان میں، کوئی امن ہی امن ہے، کوئی ارادہ ہی نہیں ہے ان کا لڑنے کا. اب اس لیے خبر ڈالی جاتی تھی امن کی تاکہ مسلمان غفلت میں آ جائیں اور مسلمان اس غفلت کی وجہ سے کوئی جنگ کی تیاری نہ کرے اور اچانک سے مشرکین حملہ کر دیں. تو سب سے پہلے وہ اپنا گراؤنڈ بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی خبر بھیجاتے تھے. اور خبر کیا کرتے تھے منافق؟ پورے مدینے میں جیسی خبر ملی ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کر اس کے کان میں پورے مدینے میں پھیلا دی. یا اس کے علاوہ منافقین کا جتھا اتنا نہیں ہوتا تھا، یعنی آرے 500 لوگ ہیں اور مشرکین، اور کسی منافق کے کان میں خبر پہنچا دی کہ بھئی 5000 لوگ آ رہے ہیں لڑنے کے لیے، اور آ رہے ہیں 500 گھوڑے. کہا بھئی ان کے پاس تو 5000 گھوڑے، بڑا چلا کے. اور اب منافقین کے کان تک کی خبر پہنچائی، منافقین نے اس کو اور بڑا چلا کے مدینے میں پھیلا دیا تاکہ مسلمان جو ہے وہ مشرکین کے اس لشکر سے خوف کھائیں اور جو لڑنے کا جذبہ ہے وہ ان کا پست ہو جائے. آج مجھے بتائیے کہ یہ میڈیا انڈسٹری ہے، یہ جو صحافی ہیں کیا کر رہے ہیں؟ یہ کسی خبر کی تصدیق کرتے نہیں ہیں، کسی خبر کے بارے میں بات کرتے نہیں ہیں، اس کی تہ میں جاتے نہیں ہیں. ایک چینل یعنی اپنی ٹی آر پی کے لیے ایک ہی خبر ہوتی ہے، مختلف چینل والے مختلف انداز سے دے رہے ہوتے ہیں. آپ کسی خبر کو آج امریکہ میں بھی اور دیگر جگہ بھی باقاعدہ چینلز جو ہیں ان کو آن کرنے والی سیاسی پارٹیاں. ابھی آپ نے دیکھا جب بائیڈن کا اور ٹرمپ کا مقابلہ ہوا تو آپ مختلف چینلز دیکھتے، ایک چینل جو ہے وہ بائیڈن کی تعریف کر رہا ہوتا تھا، دوسرا چینل اس کی برائی کر رہا ہوتا تھا، کوئی ٹرمپ کی تعریف کر رہا ہوتا تھا. یعنی جو خبر دینے والے لوگ ہیں ان کو تو دیانتدار ہونا چاہیے، ان کو تو عوام تک سچ کو پہنچانا چاہیے، حق کو پہنچانا چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر امن رہے، خیر رہے. اور ہر بات لوگوں تک پہنچنی نہیں چاہیے ڈائریکٹلی. یہ جو آج کل جن ممالک کے اندر میڈیا کی آزادی کے نام پر فحاشی، غلط کام اور ہر الٹی سیدھی چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور جن ممالک کے اندر رولز اور ریسٹرکشنز ہیں میڈیا انڈسٹری پر کہ پہلے انہیں خبر کرنا ہوگی ایجنسیز کو ہی خبر پاس کریں گی، اس کے بعد وہ آگے جائے گی. ایک لحاظ سے جہاں پر میڈیا کو اتنا دبا دیا گیا وہاں تو غلط ہے کہ وہ حق بات بھی نہ کہہ سکے، لیکن جہاں پر اس طرح کنٹرول کیا گیا ہے کہ حق بات کہنی تو ہے، پہنچانی تو ہے، لیکن ہر بات عوام تک نہیں پہنچانی، تو وہاں یہ ایک معاملہ صحیح طرح کسی حد تک ٹھیک بھی ہے. کیونکہ یہ میڈیا جو انڈسٹری ہے یہ ایسی سنسنی پھیلا دیتی ہے معاشرے میں، علاقوں میں، شہروں میں، ایسا ڈر پیدا کر دیتی ہے، ایسا وہم پیدا کر دیتی ہے کہ آدمی ایک میڈیا کی ایک خبر کی وجہ سے کئی ہفتے تک کاروبار متاثر ہو سکتا ہے. صبح بندہ اٹھے اور میڈیا پر ٹیگ لائن آ جائے کہ بھائی فلاں علاقے کے اندر یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اتنا ہوا بھی نہیں ہو، تو اس دن پورے شہر کا کاروبار متاثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لوگ بیچارے جو روزانہ کے کمانے والے ہیں، جو روزانہ مزدوری کرنے والے ہیں، ان کا کاروبار متاثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ اپنے بچوں کے لیے کیا لے کر جائیں گے؟ تو یہ تمام چیزیں یہ سمجھ لیجیے جو آیت نمبر 83 ہے تو یہ اس دور کے منافقین کے لیے. لیکن آج کے دور میں جو میڈیا جو رول ادا کر رہا ہے، یہ خبر والے جو لوگ ہیں یہ بڑے اہم لوگ ہیں. یہ خبر پھیلانا، خبر پہنچانا، خبر کی تصدیق کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے. اس خبر کی وجہ سے لوگ قتل و قتال تک ہو جاتے ہیں. غلط خبر آئی، اس غلط خبر کے اشتعال کے اندر یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک سے مسلم اور ہندو فسادات ہو جاتے ہیں. وہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی یو پی کے اندر فلاں نے فلاں کو مار دیا. اب کسی جگہ کے ہندو کی غلط خبر کسی اور اسٹیٹ میں پہنچی، اس ہندو کو جوش آیا، وہ مسلمان کی مسجد پر کود گیا. اب ہو سکتا ہے وہ خبر ہی ٹھیک نہ ہو، وہ خبر سچی کتنی ہے، اس کے اندر صداقت کتنی ہے، لیکن ایک میڈیا نے ٹریگر چلا دیا. ٹریگر چلانے کے بعد
آپ دیکھتے ہیں کہ پھر جناب والا ایک مذہبی جنونیت اور مسلم اور ہندو فسادات ہو جاتے ہیں. کتنی دفعہ ایسا ہوا؟ تو اس لیے خبر کی تصدیق کرنا یہ میڈیا انڈسٹری پر بھی اور صحافی لوگوں پر بھی لازم ہے اور ایک عام شخص پر بھی لازم ہے. کہ سنی حضور نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے بیان کر دے. ہمارے یہاں ایسا ہی ہے، یہاں سے سنی وہاں کر دی، وہاں سے سنی وہاں کر دی. اس وجہ سے ہم مسائل زندگی میں کم نہیں کرتے، بڑھاتے ہیں. تو اس لیے جب تک کوئی بات پہنچے نہیں صحیح طریقے سے اس وقت تک اس بات کو آگے کہنا نہیں چاہیے. یہ اصول زندگی میں بنا لیں. جب تک اگر کسی نے آپ کے متعلق تھرڈ پرسن کے متعلق کوئی بات کہی ہے، جب تک آپ اس بندے سے جس کے متعلق بات ہوئی ہے اس سے تصدیق نہ کر لیں، آگے نہ کریں. جیسے کچھ ایک زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے خبر مشہور ہوئی مدینے میں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے. اب خبر پہنچی تو کچھ لوگوں نے آگے آگے بیان کرنا شروع کر دی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے گئے حضور علیہ السلام کے کاشانہ نبوت میں، حضور کے گھر پر تشریف لے گئے. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے بات کی تصدیق کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار فرمایا کہ نہیں، میں نے اپنی ازواج میں سے کسی کو طلاق نہیں دی. ایک معاملہ ہوا تھا، کبھی موقع ہو تو تفصیل سے بیان کروں گا. حضور علیہ السلام نے منع فرمایا. آپ باہر آئے مسجد نبوی میں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور آپ نے اچھی طرح تصدیق کرنے کے بعد پھر آ کر تمام مسلمانوں کے اندر ایک صحیح خبر کو پھیلایا. اس لیے بعض اوقات مسئلہ تھوڑا ہوتا ہے، یہ خبر دینے والے، یہ ادھر کی ادھر سمجھانے والے، ایک دوسرے کو قول پر بات کرنے والے، یہ مسائل بڑھا دیتے ہیں. اور یہ چیزیں ہماری عورتوں میں، ہماری خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہیں کہ رائی کا وہ پہاڑ بنا دیتی ہیں اور ادھر سے ادھر لگا دیتی ہیں، پورے کے پورے خاندان تباہ کر دیتی ہیں. تو اس لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر کوئی بات آ بھی گئی ہے تو تمہارے گھر میں تمہارا شوہر موجود ہے، تمہارے والد موجود ہیں، تمہارا بڑا بھائی موجود ہے. اگر عورتوں کو کوئی بات پتہ چلی ہے تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے کیا کریں، وہ خبر کریں اپنے گھر کے بڑے کو، جس کو عقل ہو، جس کو خرد ہو، اس کو بتائیں یہ مسائل چل رہے ہیں، خاندان میں یہ مسئلے ہو رہے ہیں، یا مجھے یہ بات پتہ چلی ہے فلاں کے متعلق. اب جب بات پتہ چلی ہو تو پھر جا کر اس کو کہہ دیا، اور جو عقل والا ہے وہ بتائے گا کہ نہیں یہ مسئلہ یوں نہیں ہے، یوں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یا تو اللہ کے رسول کی بارگاہ پیش کرو یا اپنے میں تم میں سے جو عقل والے لوگ ہیں ان کو پیش کرو. اس آیت سے علماء نے لکھا قیاس بھی ثابت ہوتا ہے. میں نے آپ کو بیان کیا تھا اصول 4 ہیں، کتاب اللہ، سنت، اجماع اور قیاس. قیاس کیا ہوتا ہے؟ جیسے نیا کوئی مسئلہ آ گیا، نئے مسئلے کے اندر آدمی غور کر کے قرآن و سنت پڑھ کے اس کا فتویٰ دیتا ہے. جیسے کوئی بھی اس وقت اسموک شاپ ہے، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں فلاں فلاں جو ہے نا نیا نشہ نیا آیا ہے، حرام ہے کہ حلال ہے؟ تو اب یقیناً قرآن میں اس نشے کا نام تو نہیں ملے گا آپ کو حلال ہے کہ حرام، نہ حدیث کے اندر اس کا آپ کو نام ملے گا، کیونکہ وہ نشہ تو آیا ہی ابھی 2 سال پہلے. تو اب اس کا حل کیسے کرتے ہیں علماء اس طرح حل کرتے ہیں کہ اس نشے کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ نشہ ہے کہ نہیں ہے. پھر اس کو دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کے اندر جن چیزوں کا منع کیا گیا، جن چیزوں کو نشہ قرار دیا گیا، اس میں ان کو نشہ قرار دینے کا ریزن کیا تھا. وہ ریزن کو لیتے ہیں اور نئے نشے میں دیکھتے ہیں، نئی چیز میں دیکھتے ہیں وہ ریزن پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا. اگر ریزن پایا جا رہا ہوتا ہے تو اس ایک پرانے والے مسئلے پر جو کہ قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن ایک نئے مسئلے پر کر دیتے ہیں. اس عمل کو کہتے ہیں قیاس. اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس کرنا. تو یہ اس آیت سے قیاس کرنا بھی ثابت ہے. ایک خبر آئی، خبر پر علماء نے تحقیق کی اور تحقیق کرنے کے بعد اس سے نتیجہ نکال کے بیان کر دیا حلال ہے کہ حرام. اس کو قیاس کرتے ہیں اور یہ بھی اس آیت سے ثابت ہے. اور اس آیت سے تقلید بھی ثابت ہے. تقلید کس طرح ثابت ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی خبر آئے، خبر پیش کرو علماء کے سامنے، خبر پیش کرو رسول اللہ کی بارگاہ میں، اور علماء کی بارگاہ وہ کیا کریں گے؟ نتیجہ نکالیں گے، اور نتیجہ نکال کر تمہیں دیں گے. تو ایک عام آدمی کیا کرے گا؟ اس نتیجے کو فالو کرے گا. تو علماء کو نتیجہ جو رزلٹ انہوں نے نکالا، اور اس رزلٹ کو جو عام لوگوں نے جو اس کے اندر غور نہیں کر سکتے، اتنی ان میں عقل و خرد نہیں ہے یا اتنی نالج نہیں ہے، تو جب وہ اس چیز پر غور نہیں کر سکتے
تو جو لوگ غور کر سکتے ہیں جب وہ رزلٹ دیں گے تو عام لوگ اس کو فالو کریں گے، اور یہ فالو کرنا ہی تقلید کہلاتا ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت، علماء نے ایک اور مسئلہ لکھا، یہاں سے اسلامی سیاست بھی ثابت ہوئی۔ اسلامی شرعی سیاست کیا ہے کہ ارباب اختیار اور سیاسی لیڈر کن کو ہونا چاہیے؟ ان کو ہونا چاہیے جو صاحبان عقل ہوں، صاحبان خرد ہوں، جن کے پاس عقل ہو، جو فیصلے کر سکتے ہیں، جو خبر کے پیچھے سے اصل حقیقت کیا ہے اس تک پہنچنے والے۔ ایک آدمی خود ہی جو ہے وہ احمق آدمی ہے، بیوقوف آدمی ہے، سیاسی کوئی اس کا جو ہے وہ عقل و خرد اس کے پاس نہیں ہے کہ ملک چل کے سرائے، شہر کیسے چل رہے ہیں، لوگوں کے مسائل کیا ہیں، اس کو لیڈر بنا دیا، تو اگر کوئی خبر آئے گی بھی تو وہ تو پوری قوم کو مروا دے گا۔ تو آدمی ایسے کو لیڈر بنائیے جو بصیرت رکھنے والا ہو، جو دور سے ایک چیز کو محسوس کر لے اور آنے والے وقت کے حوالے سے پہلے فیوچر پلاننگ یا تدبیر کر لے تاکہ اپنی قوم کو کسی بڑے نقصان سے بچائے۔ اس شخص کو لیڈر بننا چاہیے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہیں ہوتا اور اس کی رحمت تم پر نہیں ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو تم ضرور شیطان کی پیروی کرنے والے ہوتے، سوائے تھوڑے لوگوں کے، الا قلیلا۔ یہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت ہے کہ اس نے تم لوگوں کو شیطان کے شر سے بچایا ہوا ہے۔ پھر فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، اے حبیب آپ اللہ کی راہ میں لڑیے، لا تکلف الا نفسک، اور اللہ نے آپ کو اپنی جان کے سوا کسی کا ذمہ دار نہیں بنایا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ابو سفیان جو ایمان بعد میں لائے، جب احد میں بہت بڑا نقصان ہو گیا مسلمانوں کو، تو ابو سفیان اس وقت چیلنج دے کر گیا کہ ہم اگلے سال پھر آئیں گے بدر میں۔ اس کو کہتے ہیں بدر صغرا، اسلام کی پہلی جنگ بدر کبرا، دوسری ہوئی احد۔ احد میں جب نقصان ہوا تو احد سے جاتے ہوئے ابو سفیان نے کہا وہ جو بدر میں ہم نے جنگ لڑی تھی جہاں تم نے ہمارے لوگوں کو مارا تھا، اگلے سال ہم پھر آئیں گے اور بدر کے اوپر ہی لڑیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کے چیلنج کو قبول کیا۔ اگلے سال جن دنوں کے اندر ڈیٹ فکس کی گئی تھی لڑنے کی، وہ ڈیٹ آ گئی۔ تو اب حضور علیہ السلام نے لوگوں کو بلا کر ان سے مشورہ کیا کہ بھائی اب ہم نے چیلنج ایکسیپٹ کیا تھا، اب ہمیں جانا چاہیے۔ تو کچھ لوگوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ اب ہم جا کر لڑیں، کیونکہ احد میں ایک بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، اے حبیب آپ جا کر اللہ کی راہ میں لڑیے، اور لا تکلف الا نفسک، کوئی جائے نہ جائے آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ اپنی جان کے ذمہ دار ہیں۔ یعنی اگر کوئی نہیں بھی جاتا آپ اکیلے تن و تنہا چلے جائیں، اللہ کافی ہے آپ کے لیے۔ کوئی نہیں جاتا آپ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جائیں، کیونکہ اس نے چیلنج دیا، رسول اللہ نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ چیلنج ایکسیپٹ کر کے اب مسلمان نہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین، اور مسلمانوں کو ان سے لڑنے پر ابھاریے، مسلمانوں میں جذبہ پیدا کیجیے۔ یہ جو فوجیوں کے لیے ترانے بنتے ہیں، یہ ترانے کس لیے بنتے ہیں؟ ان کو ابھارنے کے لیے، ان کے جذبوں کو شدت بڑھانے کے لیے۔ تو اسلام کے خاطر لڑنے والے مجاہدین کے جذبوں کو بڑھانا، یہ بھی جو ہے ایک دینی چیز ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، حرد المؤمنین، اور ان کے جذبوں کو بڑھائیے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی جائے نہ جائے، میں تو جا رہا ہوں بدر کے علاقے میں۔ یہ ہے حضور کی شجاعت، یہ ہے حضور کی بہادری۔ انس بن مالک کہتے ہیں ہم میں سب سے زیادہ اگر کوئی بہادر تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ایک رات مدینۃ المنورہ کے اندر فرماتے ہیں ایک بہت بھیانک سی آواز سنائی دی، فرمایا جس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں ڈر گئے، لیکن سب سے پہلے اپنے گھر سے باہر نکل کر اس آواز کے پیچھے جانے والا اگر کوئی شخص تھا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کا جذبہ ہے۔ وہ نبی کریم علیہ السلام جب جہاد ہوتا تو سب سے پیچھے نہیں ہوتے تھے، یہاں تو جنرل کرنل سب پیچھے ہوتے ہیں، سپاہی آگے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب جہاد ہوتا، جنگ ہوتی، لڑائی ہوتی، تو اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے فرنٹ پر ہوتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرے کریم آقا کی بہادری۔ تو حضور نے فرمایا کوئی جائے نہ جائے، ہم تو جا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ 70 صحابہ کرام اور آ گئے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، بہت سارے صحابہ، 70 صحابہ آئے، بدر کے میدان میں پہنچے دوبارہ۔ لیکن ابو سفیان کو جب پتہ چلا
کہ حضور پہنچ گئے 70 لوگوں کے ساتھ، تو کچھ لوگوں نے اس کو ڈرایا اور وہ مکے سے بدر نہیں آ سکا، تو مسلمانوں نے کچھ دن بدر میں قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد انہوں نے کہا اب گئے تو ہیں، تو وہاں پر کچھ قافلے آ گئے، وہاں 70 لوگوں نے تجارت بھی کی، بزنس بھی کیا، اور اللہ نے اس بزنس میں بڑا فائدہ بھی دیا انہیں، تو اللہ کی رحمت کو بھی لے کر لوٹے، اللہ کے فضل کو بھی لے کر لوٹے، یعنی گئے تھے لڑنے کے لیے، ایک اللہ نے بات بھی ان کی رکھی اور کافروں پر غلبہ بھی انہیں عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے بزنس بھی کروا دیا اور بزنس میں پروفٹ بھی کروا دیا۔ تو اب جب یہ واپس مدینے آئے تو اب یہ منافقین تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ ارے چلے ہی جاتے ہم۔ یہ جس طرح میں نے اس رکوع کے شروع میں بیان کیا تھا کہ جب تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہم نہیں گئے ورنہ نقصان ہو جاتا، اور اگر تم مال غنیمت کہیں سے لے کر آتے ہو تو کہتے ہیں ارے کاش ہم بھی ہوتے تو ہمیں بھی مال مل جاتا۔ یہ منافقین کا رویہ۔ بھائی جب اسٹیپ لینا تھا، جب لینا چاہیے تھا، اب تم ہاتھ ملنے سے کیا فائدہ؟ تو اللہ کہہ رہا ہے وحرد المؤمنین، اور مومنوں کو ابھاریے، عسى اللہ، اور پرواہ نہ کیجیے، غم نہ کیجیے، فکر نہ کیجیے، عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، ان قریب اللہ کافروں کی طاقت کو روک دے گا، ہم کافروں کو بینڈ کر دیں گے، مومنوں کے خلاف یہ ہتھیار اٹھا ہی نہیں سکیں گے۔ یہ سورہ نساء میں آیت نازل ہو رہی ہے، اس کے بعد 5ویں ہجری ہوئی، 6ٹھی ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہو گیا، اور 7ویں ہجری کے اندر خیبر فتح ہو گیا، 8ویں ہجری کے اندر مکہ فتح ہو گیا۔ اللہ نے ایسی طاقت کو روکا کافروں کی، یہاں سے یہودیوں سے مسلمان جیت گئے، وہاں سے مشرکین مکہ سے جیت گئے، اور سارے عرب کے اندر مسلمانوں کی ایک ریاست قائم ہو گئی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں عسى اللہ ان یکف، اللہ ان قریب روک دے گا کافروں کی طاقت کو، کیونکہ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور بے شک اللہ ہی سب سے زبردست طاقت والا ہے، وہ اشد تنکیلا، اور سب سے زبردست اور سخت سزا دینے والا۔ پھر آگے 2 آیتیں بیان کرتا ہوں، رکوع مکمل ہوتا ہے، 3 آیتیں۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، اور جو شفاعت کرے، سفارش کرے بھلائی میں، یکن لہ نصیب منہا، تو اس کا حصہ اس میں ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، جاتے حضور نے کہا جو چلنا چاہے۔ اب حضور کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک آدمی نیکی کرتا ہے اور نیکی کرنے کی ترغیب دوسرے کو بھی دیتا ہے، اس کی سفارش دوسرے کے لیے بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دوسروں کی نیکی کے اندر بھی اس کا حصہ ڈال دیتا ہے۔ یعنی حبیب آپ اکیلے جاتے آپ کے لیے ثواب تھا، لیکن یہ سارے صحابہ آپ کے ساتھ گئے، ان کو تو ملا، لیکن ان کی وجہ سے آپ کو اور اللہ نے آپ کے درجات کو بلند فرما دی۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ آدمی اگر مسجد کے اندر چندہ دے رہا ہے، اپنے کسی دوست کو کہا بھائی تو بھی 1000 دے، اور اللہ نے اس کو وسائل دیے، اس نے بھی 1000 دی، تو آپ نے جو 1000 دی آپ کو اپنا ثواب تو ملا، لیکن آپ نے جو دوسرے کے لیے سفارش کی ہے کہ وہ بھی دے، تو اس وجہ سے کیا ہوگا کہ اللہ اس کے 1000 کے ثواب بھی آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ یہ ہے نیکی کے اندر سفارش کرنا۔ اس لیے آدمی کو کسی کی بچی کا رشتہ ہے، آپ کو بتایا لڑکا بھی اچھا ہے، لڑکی بھی اچھی ہے، 2 بندوں کے ملانے سے ایک رشتہ اگر میں دونوں کا کروا دوں تو یہ اچھا بات ہے، نکاح کی طرف آپ لے کر آ رہے ہیں، ثواب ملے گا۔ کسی غریب کی بچی کے پاس جہیز نہیں ہے، اس کی شادی رکی ہوئی ہے، اور آپ اکیلے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ اگر اپنے دوستوں کو کہیں کہ یار فلاں کی بچی کی شادی ہے، ایسا نہیں ہو کہ ہم سب مل جل کر اس بچی کی کھانا کر دیں، یا اس کی بارات کا کھانے کا خرچہ اٹھا لیں، یا اس کی جہیز کا خرچہ اٹھا لیں، تو آپ کو ثواب اپنا بھی ملے گا جو آپ نے حصہ ملایا، لیکن یہ جو آپ نے بات کی، کسی نیک کام میں کسی کی سفارش کی، کسی کے لیے ریکویسٹ کی، آپ کو بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے جس طرح جو ہے وہ دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے آدمی ذہن بنائے کہ یار وہ فلاں آدمی غریب آدمی ہے، آؤ سب مل کر اس کی خدمت کرتے ہیں، تو جتنے لوگوں کا آپ نے ذہن بنایا اور سب نے مل کر خدمت کی، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ کہہ رہا وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ، لیکن جو سفارش کرے کسی برائی کے کام میں کسی کی، تو اس برائی کے اندر بھی اس سفارش کرنے والے کا حصہ ہے۔ جیسے کسی کو شراب کا جو ہے وہ گتا کھولنا ہے، نہیں جہاں شراب بکتی ہے، کسی کو جو ہے وہ بار کھولنا ہے، کسی کو کلب کھولنا ہے، کسی کو کوئی بھی ناجائز کام کھولنا ہے، اور سامنے والا آپ کو فون کر کے کہتا ہے یار ایک فون آپ کر دو گے نا تو آپ کی سفارش سے میرا کام جلدی ہو جائے گا۔ ایک بندہ ڈیزرو نہیں کرتا اور وہ کسی جاب کے لیے آپ کو کہتا ہے یار آپ ماشاءاللہ ایم این او ایم پی ہو یا آپ کی اتنی بات ہے، آپ جا کے میری سفارش کر دیں، اور وہ اہل بھی نہیں ہے، ڈیزرو بھی نہیں کرتا ہے، نہ اہل آدمی ہے،
تو اب برائی کے کام میں کسی نے سفارش کی کسی کی، تو جو برائی کر رہا ہے صرف اسے گناہ نہیں ملے گا، گناہ اس کو بھی ملے گا جس نے اس کی سفارش کی، ریکویسٹ کی۔ تو اس لیے ہمارے ہاں نیکی کے کام میں تو ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، لیکن یہ جو اب برائی کے کام ہے اس میں ایک دوسرے کے لیے ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، اور بھی یہ کہتے ہیں ارے بھائی کر وہ رہا ہے، میں تھوڑی کر رہا ہوں۔ بھائی کر تو وہ رہا ہے لیکن تم نے تو ہیلپ کی نا اس کی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جو برائی کے کام میں کسی کی سفارش کرے تو اس کی برائی میں بھی اس کا حصہ جس نے سفارش کی۔ تو اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میرے لیے کوئی میں ناجائز کام کرنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر ایک دوست آیا آپ کے یہاں اور وہ ڈاؤن ٹاؤن کے اندر کہ میں کوئی کلب کھولنا چاہتا ہوں، تو اب چاہے بچپن کا دوست ہو، بچپن کا یار ہو، غلط کام کرے گا تو اس میں ہم یہ کہیں گے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو ہے وہ کس طرح یہ کام کیا جاتا ہے، کون سے لوگ ہیں۔ اگر آپ کسی بندے کے پاس ملوانے بھی لے کے چلے گئے اسے کلب کھلوانے کے لیے کہ نہیں میں ایسا کرتا ہوں تمہیں بندے سے ملوا دیتا ہوں، تو اگر تم جانو تمہارا کام جانے، بھائی میں تو دور رہتا ہوں، تو آپ انہیں جو ملوایا بھی ہے ایک برائی کے کام کو شروع کرنے کے لیے، اللہ آپ کو اس پہ گناہ عطا فرمائے، اللہ آپ کو گناہ دے گا، آپ اس برائی میں شامل ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُمْ، یہ دو آیتیں یاد رکھیے، بڑی اہم آیتیں ہیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں کوئی حیاتی کی دعا دے۔ عرب کے اندر عادت کیا تھی؟ عرب کے لوگ جب آپس سے ملتے تھے گریٹنگس ہوتی تھی، جس طرح ہر دور کے اندر جو ہے وہ ہر قوم کے اندر کچھ نہ کچھ ملنے کے لیے الفاظ ہیں، کوئی کہتا ہے ہائے ہاؤ آر یو، واٹس اپ، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور عرب کے لوگ جب اس زمانے میں ملتے تھے تو کہتے تھے حیاک اللہ۔ آج بھی دعا کے اندر عرب کہتے ہیں حیاک اللہ، مانے اللہ تمہیں حیاتی دے، اللہ تمہاری زندگی بڑھائے۔ جب اس طریقے سے بہت سی زمانوں میں کوئی بھی زمانہ آپ بولتے ہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اب جب کوئی تمہیں دعا دے بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم بھی پلٹ کر اسے دعا دو۔ اس آیت سے تمام علماء نے سلام کے مسئلے کو ثابت کیا کہ اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دو، اور جو سب سے بہترین گریٹنگز ہے وہ اسلام کی گریٹنگ ہے۔ کوئی کہہ رہا ہائے، کوئی کہہ رہا حیاک اللہ، سب سے بہترین کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حیاک اللہ میں کہ اللہ تمہیں زندگی دے، لیکن زندگی تو اللہ نے دی لیکن مشکلات والی زندگی ہے۔ زندگی تو اللہ نے دی لیکن 10 سال سے بیڈ پہ ہی پڑا ہوا ہے۔ زندگی تو لمبی ہو رہی ہے لیکن کس کام کی زندگی ہے؟ تو آپ نے کسی کو کہا اللہ تمہیں لمبی عمر دے، تو یہ دعا نہیں ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تمہیں سلامتی دے کہ جتنی زندگی ہو سلامتی سے گزرے، سکون سے گزرے، عزت سے گزرے، عافیت سے گزرے، یہ زندگی ہے نا۔ ایک بندے کی 100 سال کی زندگی ہے اور 50 سال بیماریوں میں ڈاکٹروں کے دھکے کھاتے اور 50 سال بیڈ پر گزر جائیں تو یہ کیسی زندگی ہے؟ ایک آدمی کی صرف 50 سال عمر ہے لیکن اس کی وہ عیش کی عمر بھی ہے، اس عمر کے اندر عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، عافیت بھی ہے، دین بھی ہے، اولاد بھی ہے، تو یہ 50 سال اچھے ہیں یا 100 سال اچھے ہیں؟ یہ 50 سال اچھے ہیں۔ تو اس لیے جب آپ دعا کسی کو دیں گے حیاتی کی عمر دیں، اس وجہ سے علماء کہتے ہیں دعا دو اللہ تمہیں لمبی دراز عمر بل خیر عطا فرمائے، اللہ درازی عمر بل خیر عطا فرمائے، عمر دراز ہو لیکن خیر کے ساتھ ہو۔ تو اللہ کہہ رہا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، جب تم آپس کے اندر ملو اور کوئی تمہیں سلام کر دے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو تم کیا کرو یا تو اس کو اس سے اچھا جواب دو، احسن منہا۔ اس کے اندر کیا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم، پھر حضور کے بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور نے جو السلام علیکم کا فرمایا 10 نیکیاں، جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا حضور نے فرمایا 30 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور نے فرمایا 40 نیکیاں۔ اور ابو داؤد کی ایک روایت کے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ کے بھی الفاظ ہیں، لیکن برکاتہ تک جو الفاظ ہیں وہ زیادہ تر احادیث سے ثابت ہیں۔ تو اگر ایک شخص نے آپ کو السلام علیکم کہا ہے، قرآن کا کہہ رہا ہے اس سے اچھا جواب دو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کریم آقا نے فرمایا سواری والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ اور علماء نے اس آیت سے مسئلہ لکھا کہ جو شخص اعلیٰ سواری پر ہے وہ کمتر سواری والے کو سلام کرے۔ ہمارے یہاں مزاج کیا ہے؟ ہمارے یہاں مزاج یہ چھوٹا آدمی، غریب آدمی بڑے آدمی کو سلام کرتا ہے، اور حضور کیا فرما رہے جو سواری پر سوار ہے وہ سلام کس کو کرے؟ پیدل چلنے والے، تاکہ جو سواری پر سوار ہونے والے کا جو کبر ہے
جو تکبر ہے وہ تکبر ٹوٹے۔ حضور نے فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تکبر سے اور اکڑ سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو کسی کو سلام نہیں کرے گا اکڑ کے رہے گا، اور جو بات بات پر ایک کو سلام کرے گا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، تو اس میں عاجزی آئے گی، انکساری آئے گی۔ پھر حضور نے فرمایا چار چیزیں فرمائی۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب مدینہ شریف آئے حضور اور میں حضور سے ملنے گیا، حضور نے چار چیزیں فرمائی۔ حضور نے فرمایا وصل الارحام، رشتہ داروں سے اپنے تعلقات جوڑو۔ حضور نے فرمایا سلام کو عام کرو چاہے بندے کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے، کھانا کھلایا کرو چاہے بندے کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے، اور اس وقت نماز کی عادت ڈالو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آدمی صرف جاننے والوں کو سلام کرے گا، یعنی کہ حضور کیا فرما رہے ہیں، صرف جان پہچان والوں کو سلام نہیں کرنا۔ اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ان کی روایت میں ملتا ہے، ایک شخص آیا قریب، آپ کو اس نے غور سے دیکھا، جب غور سے دیکھا تو پھر کہا السلام علیکم۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کرتا ہے، یہ تو قیامت کی نشانی ہے کہ آدمی صرف جان پہچان والوں کو سلام کرے گا۔ ہر ایک کو سلام کرو، جس کو جانتے ہو اس کو بھی، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ اللہ اکبر۔ تو سلام کے اندر پہل کرنے کی عادت بنائیے، پورا سلام کیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے فرمایا اگر اس سے بہتر جواب نہیں دے سکتے او ردوہا، یا کم از کم اس کے برابر تو جواب دو۔ ایک بندہ آپ سے گرم جوشی کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ ہلکا سے ایک ہاتھ آگے بڑھا کے وعلیکم السلام۔ بندہ اتنی گرم جوشی سے آیا، اتنی محبت سے آیا آپ کے پاس، جب آپ ایسا جواب دیں گے بولے بھائی یا تو بیگم سے پٹ کے آیا ہے یا جناب اس کا کاروبار میں کوئی بہت بڑا لاس ہو گیا۔ بھائی آپ سے کوئی محبت سے مل رہا ہے، آپ سے ادب سے مل رہا ہے، عاجزی سے مل رہا ہے، انکساری سے مل رہا ہے، تو آپ بھی کم از کم اسمائل تو پاس کرو خدا کے بندوں۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اس لیے سلام کرنا سنت، اس کا جواب دینا فرض۔ کہ قرآن میں کیا کہا، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس کا بہتر جواب دو۔ تو قرآن نے جب اس کو جواب دینے کی کہا تو اب جواب دینا آپ پر لازم ہے۔ آپ کا دشمن بھی ہے، اس سے آپ کا اختلاف ہے، لیکن اگر آپ اس سے بات چیت نہیں کر رہے، لیکن اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کو بھی جواب دینا ہے۔ تو اس لیے سلام کو عام کیجیے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے گھر جائے تو اپنی بیوی کو بھی سلام کرے۔ ہمارے یہاں لوگوں میں کانسیپٹ یہ ہے کہ انجان آدمی باہر کے لوگوں سے ملیں گے سلام کریں گے، گھر والوں سے سلام نہیں کریں گے۔ گھر والوں کا سلام کر دو تو گھر والے بھی ہنسنا شروع ہو جائیں، کیا ہو گیا بھائی خیر تو ہے کہ نئے نئے آئے ہو کہ گھر میں، حالانکہ کوئی نئے ملاقات سے سلام تو نہیں کرنا۔ گھر والوں کو بھی سلام ہو سکتا ہے، جیسے آپ گھر میں انٹر ہوا، آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب کیونکہ یوز ٹو نہیں ہے، ہم عادت نہیں ہے، تو اب گھر کے اندر عادت بنائیے جائیے۔ تو یہاں تک کہ علماء نے فرمایا اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو گھر میں داخل ہو کر حضور پر سلام پڑھ لو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تاکہ گھر میں برکت نازل ہو جائے۔ تو اپنی بیویوں کو بھی سلام کرنے کی عادت بنائیے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اور اگر کوئی مجلس میں آئے زیادہ لوگ بیٹھے ہوں تو آگے آنے والے پر سلام کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ٹیچر کلاس میں داخل ہوتا ہے تو چھوٹے بچے اپنے استاد کے رسپیکٹ میں سلام کرتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹے ہیں، لیکن اگر کوئی محفل لگی ہوئی ہے تو آنے والا آ کر خاموشی سے بیٹھ جائے، نہیں، آنے والا آئے اور بلند آواز سے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تم میں سے کوئی کسی کو سلام کرے تو اس سے اچھا لوٹائے یا کم از کم اتنا تو لوٹائے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اور کہہ دیجئے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اور وہ ضرور قیامت کے دن ہم سب کو جمع کرے گا، تم سب کو جمع کرے گا، اور اس دن کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون ہے جس کی بات اللہ سے زیادہ سچی ہے۔ تو آج کے درس میں آپ یاد رکھیں، سلام کو عام کریں، اچھے الفاظ میں سلام کریں۔ سلام ایک دعا ہے۔ ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، فرمایا کہ اگر ہندو یا کافر سلام کرے تو سلام ایک دعا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، اس میں الگ الگ ڈفرینس آف اپینین ہے کہ ان کے متعلق کیا کیا جائے۔ فرمایا ان کو جو ہے وہ سلام کی دعا دینی چاہیے، یہ السلام علیکم والا جملہ کہنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں کہنا چاہیے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں،
امام شعبی کسی کو سلام کرتے تھے اور کسی نے کہا کہ آپ جو ہے وہ عیسائیوں کو سلام کر دیتے ہیں اور یہ تو دعا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس نیت سے سلام کرتا ہوں کہ عیسائی کو بھی جو سانس آ رہی ہے یہ بھی تو اللہ کی رحمت سے ہی آ رہی ہے. کون ہے جو اس کائنات میں اللہ کی رحمت کے بغیر جی رہا؟ تو اس میں ڈفرینس آف اپینین ہے. لیکن اگر کوئی مشرک سلام کر دے تو اس کے جواب میں علماء نے لکھا وعلیکم کہنا چاہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا نہیں کہنا چاہیے. اگر کوئی مشرک سلام کرتا ہے تو اس کے جواب میں وعلیکم کہنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول.